آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 36۔ میرے پیارو، ہم خطابت کی مبادیات سے شناسائی حاصل کر رہے ہیں، فنی لحاظ سے، تجرباتی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے، حتیٰ کہ عملی اور شرعی اعتبار سے۔ الحمدللہ ہمارا کورس وہ ہر اعتبار سے اپنی جو جہات ہیں، چاہے وہ عملی پہلوؤں کے اعتبار سے ہوں، شرعی پہلوؤں کے اعتبار سے ہوں یا فنی لحاظ سے ہوں، ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ احباب ہماری مختلف نشستیں سماعت کر رہے ہیں، ان میں آپ کو اس کی واضح طور پر جھلک دکھائی دے رہی ہوگی۔ یعنی ہم فقط فن پر بحث نہیں کرتے، فن پر تو بحث ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جو منسلک اور متعلق ہیں، ہم انہیں بھی اگنور نہیں کرتے اور ان سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ گویا کہ ہمارا کورس یہ ہمہ جہت کورس ہے اور ہر زاویے، ہر کونے، ہر جہت کو کور کرتا ہے، اور یہی ہمارے کورس کی خصوصیت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم ترین ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے خطابت کی غرض و غایت۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی خطابت کے موضوع سے متعلقہ، کہ خطابت کا موضوع کیا ہے، خطباء کا موضوع کیا ہے، یعنی خطابت اور خطباء کس شے سے بحث کرتے ہیں، ان کے دلائل، ان کی باتوں، ان کے لفظوں، ان کے جملوں کا مرکز و محور کیا شے ہوتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جملہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی تمام تر جہات کو گھیرے ہوئے ہوگا، جامع معنی جملہ ہوگا، اور اپنے تمام تر متعلقین کو سموئے ہوئے ہوگا جملہ، اور وہ کیا تھا؟ خالق کا پیغام، مخلوق کے نام۔ یہ خطابت اور خطباء کا موضوع ہے۔ اب سیکنڈ پہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں خطابت کی غرض و غایت۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہر فن میں جب ہم اس کی مبادیات کو دیکھتے ہیں تو ان مبادیات میں ایک یہ بھی عنوان آتا ہے کہ اس فن کی غرض و غایت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں عربی گرامر میں کہ عربی گرامر کی غرض و غایت کیا ہے، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے، ایک تو لکھا ہوتا ہے سعادت دارین، یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا، یہ تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم عربی تکلم میں اور عربی تحریر میں لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے جو غلطیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ ہے اس فن کو پڑھنے کی غرض و غایت۔ اسی طرح دیگر علوم و فنون سے متعلقہ غرض و غایت ہوتی ہے، یعنی مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ فن آپ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ نمبر دو، اس فن کو سیکھنے کے بعد اس فن کو عملی جامہ پہنانا اور اس کو پرفارم کرنا اور اس کو عملی زندگی میں لانا، یہ کیوں آپ ایسا کریں گے؟ کیا ہے آپ کا مقصد، کیا ہے آپ کا پرپس، کیا ہے آپ کی غرض و غایت۔ غرض کہتے ہیں مقصد کو، اور غایت کہتے ہیں انتہا کو، یعنی منزل آپ کی کیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے آج کی نشست والا۔ یعنی آپ احباب جو اس وقت خطابت کورس کر رہے ہیں، گویا کہ یہ آپ کا بھی سوال ہے، یا ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھی خطابت کورس کر کے آپ کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا پرپس ہے، کیا آپ کی نیت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے مضمون کو کور کریں گی۔ آج کے سبق میں ان ساری کی ساری چیزوں پر بحث ہوگی۔ خطابت کی غرض کیا ہے، خطابت کا مقصد کیا ہے، خطابت کا پرپس کیا ہے، خطابت کی انتہا کیا ہے، خطابت کی غایت کیا ہے، خطابت کی منزل کیا ہے، اور خطابت کرنے والوں کی یا خطابت کا فن سیکھنے والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے ساتھ آپ 3-4 اور بھی اسی سے ملتے جلتے عنوان لگا لیں تو سب کا جواب آج کی اس نشست میں۔ تو سوال ہمارا کیا ہے کہ خطابت کی غرض و غایت کیا ہے، خطابت کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے پیارو سنو، خطابت کی غرض و غایت اور خطابت کا مقصد۔ خطابت کی غرض و غایت خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا ہے۔ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے نا، ماں قبل میں جو ہم نے گفتگو کی تھی خطابت کا موضوع کیا ہے، اس میں تھا خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ یہاں پر ہم نے جملے کو ختم کر دیا تھا۔
اب ہم نے آج جو غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے جملہ بولا وہ کیا ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. مخلوق کے نام نہیں ہم ذکر کر رہے, مخلوق تک پہنچانا. گویا کہ اس میں جو سب سے آخری لفظ ہے پہنچانا, ابلاغ, یہ ہے خطابت کی غرض و غایت. ابلاغ خطابت کی غرض و غایت ہے. ابلاغ خطابت کی منزل ہے. ابلاغ خطابت کی نیت ہے. یا یوں سمجھیے کہ جس طرح ہر کام کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے, وضو کی نیت ہے, نماز کی نیت ہے, قربانی کی نیت ہے. کس مقصد کے لیے؟ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر آپ پوچھیں کہ خطابت کی نیت کیا ہے, یا خطابت کورس کرنے سے پہلے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے, یا خطابت کرنے سے پہلے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے, تو میں خطابت کی نیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خطابت کی نیت ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. ابلاغ خطابت کی نیت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر جملہ بولا ہے پہنچانا, یہ نہیں ذکر کیا کہ منوانا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, قابل غور بات. میرے پیارو, آج کل ہم میں سے ہر شخص کا, یعنی عالم کا, خطیب کا, حتیٰ کہ ہر فرد واحد کا, ہر بندے کا, اس کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو ذہن ہے, اس کی جو سوچ ہے, وہ کیا ہے؟ منوانا. یعنی اپنا مشن منوانا, اپنا موقف منوانا, اپنی بات منوانا, اپنا نظریہ منوانا, اپنی سوچ اور فکر منوانا. اور میں تھوڑا آگے بڑھوں تو یوں کہوں گا مسلط کرنا. اپنی سوچ اور فکر اور نظریے اور عقیدے اور مشن اور کاز کو مسلط کرنا اگلے بندوں پر, افراد پر, لوگوں پر, عوام پر, مجمع پر. تو یہ جو مقاصد ہے نا, یہ آپ کے مقاصد نہیں ہونے چاہیے. نمبر ایک, منوانا نہیں آپ کے مقاصد میں سے ہونا چاہیے. اور نمبر دو, مسلط کرنا, یہ بھی آپ کے مقاصد میں سے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ والا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, ہونے دونوں نہیں چاہیے. لیکن زیادہ کس پہ زور دے رہا ہوں کہ مسلط کرنا یہ آپ کے خطابت, بولنے اور تقریر اور تکلیم کے حوالے سے آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی غرض و غایت بس یہی ہے, پہنچانا, خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. یہ ہے خطابت کا ٹوٹل مقصد اور خطابت کی غرض و غایت. اب دیکھیں قرآن کریم میں یہ بات بڑی ایک عجب سی آپ کو لگے گی کہ میں منوانے کی بات نہیں کر رہا, منوانے کی نفی کر رہا ہوں. کہ میرے پیاروں, آپ نے دلائل منوانے نہیں ہیں. حالانکہ آپ خطباء کو دیکھیں, علماء کو دیکھیں, جب وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں منوا کے چھوڑوں گا, آپ کو ماننا پڑے گا. یہ جملے استعمال کرتے ہیں, یہ جملے اور الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں, منوانا منوانا. بھئی علماء کرام کی, خطباء کرام کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. ہماری ڈیوٹی میں سے یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں کہ ہم نے منوانا ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ کے دلائل اس لیول کے نہ ہوں کہ وہ منوانے سے متعلقہ نہ ہوں, یہ الگ بات ہے. دلائل آپ کے اس قابل ہوں, اس لیول کے ہوں, اس درجے کے ہوں کہ وہ سامنے جس کے ساتھ آپ پیش کریں اس کو ماننے پر مجبور کریں, منوانے پر مجبور کریں. لیکن آپ کا پرپس یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی غرض و غایت یہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سوچ کیا ہے؟ بس میں نے پہنچا دینا ہے. اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ یقین جانے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد فیل کریں گے. میں آپ کو اگر بات کہوں, آج کل ہم یہ جو سوچ ہے نا کہ میں نے منوانا ہے, دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بریلویوں سے منوانا ہے, اہل حدیثوں سے منوانا ہے. اہل حدیثوں کی سوچ ہے کہ ہم نے دیوبندیوں اور بریلویوں سے فلاں بات منوانی ہے, اور بریلوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیوبندیوں سے اور جو اہل حدیث ہیں ان سے یہ بات منوانی ہے. اسی طرح دیگر آپ آگے اس دائرہ کار کو بڑھاتے چلے جائیں. اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ منوا تو ہم سکتے نہیں, جبر تو ہم کر سکتے نہیں, اور کسی کو ہم زور زبردستی کے ساتھ اپنے ہم پیالہ, ہم نوالا, ہم مشن, ہم کاز, ہم سوچ, ہم نظریہ, ہم فکر بنا سکتے نہیں, ہم عقیدہ بنا سکتے نہیں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. کسی کا آپ زبردستی کے ساتھ عقیدہ چینج کروا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ منوانے والی سوچ اپنے ذہن میں پال لیتے ہیں, نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر ٹینشن کا, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں.
ہر وقت آپ کو یہ چیز ستاتی رہتی ہے کہ یار میں اتنا عرصہ ہو گیا فلاں بات منوا رہا ہوں، فلاں جگہ سے دلائل دے رہا ہوں، ایسے دلائل دیے، ویسے دلائل دیے، ایسے سمجھایا، ویسے سمجھایا، یہ مثال دی، وہ مثال دی، فلاں کتاب کھول کے دکھائی، فلاں حوالہ کھول کے دکھایا، لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ٹینشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی شے ہے جو اللہ پاک کی ذات نے اپنے حبیب سے فرمائی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فرمایا کہ اے حبیب کیا اب آپ اپنی جان گواہ بیٹھیں گے؟ کیا آپ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان کو ضائع کر بیٹھیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے، یہ لوگ سیدھے رستے پر نہیں آتے؟ فرمایا کہ اے حبیب آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل نہیں کہ آپ ان سے منواتے کہ نہیں منواتے، یا یہ آپ کی بات کو مانتے کہ نہیں مانتے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو داروغہ، نگہبان اور زبردستی منوانے والا یا پولیس والا یا تھانے دار یہ بنا کر آپ کو نہیں بھیجا۔ اور اسی طور پر اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ، اے حبیب آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین رکوع نمبر 2 وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے پیارو، اگر یہ جو ہم جملہ اکثر و بیشتر اپنے بیان، اپنے خطاب، اپنے واعظ کے آخر میں بولتے ہیں اختتام پر وما علینا الا البلاغ المبین، کبھی آپ نے اس معنی پر غور و فکر کیا؟ اس جو جملہ ہے اس کے مطالب اور مفاہیم کیا، اس میں کیا بیان ہوا، اس میں کبھی غور و فکر کیا؟ صحیح پوچھیں نا، صحیح پوچھیں، دل کی بات کہوں آپ بھی ایگری کریں گے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس وہ بڑوں نے رٹوا دیا، بڑوں سے ہم سنتے ہیں کہ جب وہ بیان ختم کرتے ہیں تو وہ یہی بولتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین یا وما علی الا البلاغ المبین، تو ہم بھی بس وہ سنا سنایا جملہ، رٹایا جملہ آخر میں بول دیتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ سچی بات ہے، رٹی رٹائی یہ والی آیت مبارکہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم بیان کا اختتام کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کھولیں اور اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں اور اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں اور پڑھیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ میرے پیارو، اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ کو خطابت کی غرض و غایت بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، ابلاغ، بس اس سے زائد اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ وما علینا، اور نہیں ہے علینا ہم پر، الا مگر، بلاغ پہنچانا، مبین کیسا، واضح، یعنی ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم واضح لفظوں میں حق، حقیقت، دلائل اور دلیل اور خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیں، بس خطباء کرام اور علماء کرام اور مبلغین اور داعیان کی بس یہی ذمہ داری ہے۔ کتنے واضح لفظوں میں اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے اس پیغام کو قرآن پاک میں واضح کر دیا۔ یہ ہمارا منصب ہے، کیا؟ حق بات کو پہنچانا، منوانا ہمارے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ پالیں گے نا کہ میں نے منوانا ہے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے علماء خطباء میں سے، وہ اکثر و بیشتر ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی محنت کرتے ہیں علاقے میں، میں اتوار کو بیان کرتا ہوں، فجر کا درس ہوتا ہے، عصر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں، خواتین کی مجلس رکھتا ہوں، لیکن لوگ ٹچ سے مس ہی نہیں ہو رہے، لوگ بدل ہی نہیں رہے، وہی نمازی جو پچھلے پرانے بابے چلے آ رہے ہیں، نمازیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل یہ شکوہ جو زبان پر آ رہا ہے تو یہ وہی پلاننگ اور منصوبہ ہے جو ہمارے ذہن میں چلتا ہے کہ میں نے منوانا ہے، میں نے ان کو زیر کرنا ہے، میں نے جو بھی اپنی فکر ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کی فکر صحیح ہے یا غلط ہے۔ الحمدللہ صحیح ہوتی نا فکر کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ میں ہر زاویے کو چونکہ کور کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ جملہ بولا کہ آپ کی فکر صحیح ہے یا غلط۔ بعض لوگ غلط فکر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، مثال میں دے دیتا ہوں، چلیں آپ اس میں ابہام کا شکار نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی، کہ آپ اپنا لوگوں کو مسلکی بنانا چاہیں، یعنی فلاں لوگ، فلاں محلہ میرے مسلک کو جوائن کر لے، میری جماعت کو جوائن کر لے، تو بھئی یہ غلط ہے،
مسلک کو جوائن کروانا یا جماعت کو جوائن کروانا، یہ کون سی کوئی دین کی خدمت ہے؟ اصل ہے درست اور صحیح عقیدے کو جوائن کریں، درست فکر اور درست سوچ کو جوائن کریں، درست اعمال کو جوائن کریں، یہ آپ کا پرپز اور مقصد ہونا چاہیے۔ اور بھی غلط جو لفظ میں نے بولا ہے، اس کی کئی تشریحات اور کئی تعبیرات ہیں، کئی چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی ہے۔ اچھا، اسی طور پر اگر آپ مسلکی لیول پر سوچنا شروع کر دیں تو کئی ساری غلطیاں آ جائیں گی، آپ سبھی ایگری کریں گے۔ جس طرح اہل حدیث بھائی ہیں، وہ اپنے مخصوص مسائل کی طرف لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں، قائل مائل فائل کروانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو مسلک دیوبندی بریلوی، ان کے نزدیک تو یہ غلط ہے نا۔ اسی طرح بریلوی احباب اپنے مسائل ان سے متعلقہ لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ عید میلاد النبی منوانا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیوبندی احباب، تو یہ میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیاروں، صحیح ہو یا غلط، ہم منوانے کی سوچ کو ترک کر دیں۔ یہ سوچ ہمیں کمزور کرے گی، ذہنی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی۔ اور جب آپ نے یہ سوچ پال لی کہ بس میری ذمہ داری ہے، ان علیک الا البلاغ، میری ذمہ داری ہے، لست علیہم بمسیطر، کہ میں ان کے اوپر داروغہ نہیں، میں کوئی پولیس والا نہیں، میں کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں کہ زور زبردستی سے ان سے کام کروانا ہے، میں کوئی وارڈن والا نہیں کہ میں نے اشاروں کی پابندی کروانی ہے، میں نے ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے، نہیں۔ میرے پیاروں، یہ تو اتنا سوکھا کام ہے، یقین جانیں اللہ پاک کی ذات نے جو آپ کو علم دیا ہے، جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، بس اتنا لوگوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ ایسے کہہ لیں سادہ لفظوں میں، آپ کا کام ہے جمعے کے موقع پر حق سچ بات کو لوگوں تک پہنچانا، بس۔ آپ کا کام ہے درس قرآن میں قرآن پاک کے ذریعے سے سچ بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ درس حدیث کے ذریعے سے سچی بات کو لوگوں تک پہنچا دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ والی ذمہ داری پوری نہیں نہ کریں گے تو پھر آپ مجرم گردانے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ جواب دہ ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اور پارہ نمبر 6 کی آپ بالکل آخر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اے رسول معظم علیہ التحیۃ والثناء، بلغ پہنچا دیجئے، ابلاغ پہنچانا، آپ دیکھ رہے ہیں، منوانا نہیں، یہ نہیں کہا کہ منوائیے، نہ، پہنچائیے کیا، ما انزل الیک من ربک، وہ کچھ کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہر شے لوگوں تک پہنچا دیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نازل شدہ ہے، ان میں سے ہر شے کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ماں آتا ہے عموم کے لیے، جو ما انزلا، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیکا من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، فرمایا کہ اسے پہنچا دیجیے۔ اچھا، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی یہ جو ذمہ داری ہم آپ کے لگا رہے ہیں، سونپ رہے ہیں، پہنچاؤ، یہ کام اگر آپ نے نہ کیا تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فما بلغت رسالتہ، گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب یہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ آیت مبارکہ ہے۔ نمبر 1، اس سے پتہ چلا منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں تو ہماری ذمہ داری کہاں سے آگے، اور رسول کی ذمہ داری فقط ہے پہنچا دینا، بلغ، ابلاغ، یہ ہے رسول کی ذمہ داری، رسول کے ذمے، نبی کے ذمے، پیغمبر کے ذمے وہ بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو جب رسول کی ذمہ داری میں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داریوں میں منوانا کہاں سے آ گئے بھائی؟ اور آپ یہ جو سوچ لیے پھرتے میں نے منوانا ہے، میں منوا کے چھڈاں گا، دیکھتے نہیں آپ مناظروں میں، ارے بھائی بیان ہو، خطاب ہو یا واز ہو یا مناظرہ ہو، میں مناظرین سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے اپنی اس روش کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں کہ میں نے منوانا ہے اس سامنے والے کو یا کسی کو، نہیں، دونوں طرف کے مناظرین سے کہہ رہا ہوں، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، دونوں طرف کے،
اور اسی طور پر بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں بریل، کوئی بھی ہو، اسی طرح حتیٰ کہ اہل سنت کی تینوں مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث، ان کا پیڑ پڑ جائے، مناظرہ ہو جائے اہل تشیع کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو بھئی وہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، دلائل پہنچانا ہے، باتیں پہنچانا ہے، آیات پہنچانا ہے، احادیث پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے، حقیقت پہنچانا ہے، دلیل پہنچانا ہے، حوالہ جات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل اور داخل نہیں ہے، پہنچانا ہے، پہنچائیں، ٹکا کے پہنچائیں، ہر طرح سے پہنچائیں، عقل سے پہنچائیں، نقل سے پہنچائیں، دلائل سے پہنچائیں، امثلہ سے پہنچائیں، اور اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت سے پہنچائیں، شواہد سے پہنچائیں، تجربات سے پہنچائیں، مشاہدات سے پہنچائیں، ان کو فزیکل مثالیں دے کر پہنچائیں، ڈیجیٹل مثالیں دے کر پہنچائیں، تاریخی مثالیں دے کر پہنچائیں، کتابی مثالیں دے کر پہنچائیں، علماء کے اقوال کو پیش کر کے پہنچائیں، بس پہنچائیں، پہنچائیں اور پہنچائیں، ہر طرح سے پہنچائیں، منوائیں نہیں، کسی بھی طریق سے اور کسی بھی طریقے سے آپ نے منوانا نہیں ہے۔ اور دوسرا، میں نے کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پہنچانے والا کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میرے پیارو، علماء چونکہ وارثان انبیاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ احباب کو ڈیپلی سمجھانا چاہوں گا۔ ہم بڑے ذوق اور بڑے شوق سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مجموع میں بیان کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ علماء ورثائے انبیاء ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اسے لے رہے ہوتے ہیں فضائل کے زاویے سے کہ بہت بڑی فضیلت ہے، واقعتاً فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن ایک اور زاویے سے دیکھیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وارث قرار دے کر گویا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ یعنی یہ سوکھا کام نہیں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، بڑی ٹف ذمہ داری عائد ہو چکی ہے علماء کرام پر، اس بات کی وجہ سے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء ہیں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو جوڑیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ ابلاغ والا کام نہ کیا تو پھر گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اے علماء کرام، اب اس حدیث پاک کو اس کے ساتھ جوڑیں اور اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں، گویا اللہ کہہ رہا ہے، وہ تو نبی پاک سے کہا تھا، اب نبی پاک کے توسط سے علماء سے یعنی آپ سے کہہ رہا ہے، کیا؟ اے جماعت علماء، ادھر تھا یا ایھا الرسول، اور ادھر اے میرے رسول کے ورثاء، میرے نبی کے ورثاء، میرے نبی کی علمی میراث کے ورثاء، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ ہماری طرف کیا نازل ہوا ہے؟ ہماری طرف نازل ہونے سے مراد قلب مصطفیٰ کے ذریعے سے جو ہم تک دین پہنچا ہے، یعنی قرآن پاک اور فرامین مصطفیٰ، شریعت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا۔ اللہ فرماتے ہیں بلغ، پہنچا دیں انہیں، ہر شے کی بات جو ہے، شریعت کی بات ہر ایک پہنچا دیں، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پھر وہ جو رسالت کے ذریعے سے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری آئی تھی، اتنا بڑا سٹیٹس، اتنا بڑا منصب، ورثائے انبیاء ہونے کا جو اعزاز ہم نے آپ کو دیا تھا، گویا آپ نے اس اعزاز کی قدر نہ کی، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ سیکنڈ رسول پاک علیہ السلام کے توسط سے ہماری طرف متوجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے جو تفسیری معانی اور مطالب ہوتے ہیں وہ کئی اقسام اور کئی جہات سے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جہت یہ ہوتی ہے، اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے افراد، ان سے بھی قرآن مخاطب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک ان کے ذریعے سے جو آئندہ جو اس قرآن پاک کے حکم کا حامل ہو جاتا ہے، اس میں وہ شرائط، وہ باتیں، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، قرآن پاک کا حکم ان کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک مخصوص زمانے کی کتاب نہیں، قرآن پاک تا ابد الاباد قیامت تک کی کتاب ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں نبی پاک علیہ السلام سے
اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، وہیں پر ہم سے بھی مطالبہ اور تقاضا کرتی ہے آپ کی ذمہ داری یہ پہنچانا۔ تو یہاں پر ذمہ داری بھی واضح ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا گویا کہ تنبیہن ذکر بھی یہاں سے مل رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر گویا کہ آپ نے اس منصب کی لاج نہیں رکھی، اس منصب کی قدر نہیں کی، اس منصب کی ذمہ داریوں کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو گویا اس حوالے سے ہم سے پوچھ ہوگی، تو بھئی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا۔ اس بات کو پلے باندھ دیں، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ جانے اس کا خدا جانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچانا۔ درس قرآن کے ذریعے سے پہنچائیں، درس حدیث کے ذریعے سے پہنچائیں، کانفرنس، جلسہ، سیمینار، اور اسی طور پر جمعہ، انفرادی نشست، اجتماعی نشست، خصوصی نشست، اجلاس عام، اجلاس خاص، جلسہ عام، جلسہ خاص، اسی طرح 27ویں کا پروگرام، ختم قرآن پاک، تکمیل قرآن پاک کی محفل، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جنازے کا مقام، شادی کا موقع، عقیقے کا موقع، دکان کا افتتاح، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا۔ اور میرے پیاروں، موقع محل کو کبھی مس نہ کیا کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں دکان کا افتتاح ہے اور وہاں پر کوئی اور ہی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دے بندیوں، دکان دا افتتاح وا تے دکان دے افتتاح دے موقع تے جڑیاں اسلام نے تاجراں نوں نصیحتاں کیتیاں، او نصیحتاں کیتا کرو اوتھے۔ اسی اوتھے بھی راگ سنا رہے ہیں تے نغمے سنا رہے ہیں تے گیت سنا رہے ہیں تے اسی بابا بلے شاہ سنا رہے ہیں تے وارث شاہ سنا رہے ہیں، کسے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اللہ دے بندیوں، اے موقع محل ایسا وا کہ تسی اس موقع محل تے لوکاں نوں تجارت دے اصول دسو۔ عثمان غنی دی تجارت دسو، عبد الرحمن بن عوف دی تجارت دسو، سعد بن ابی وقاص دی دسو، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام دی، اور انہاں ساریاں دے مرشد اور ساریاں دے پیر اور سب دے دل دی تے ضمیر دی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے تے کیتے ہوئے اصول تجارت لوکاں نوں دسو۔ تو یہاں پر آپ اس حوالے سے ابلاغ کریں، جو تاجرانہ اصول اور ضابطے اللہ نے بتائے ہیں اس کا ابلاغ یہاں پر کریں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، وہاں پر اس سے متعلق کا ابلاغ، اور غمی کا موقع ہے، وہاں پر اس سے متعلق کا ابلاغ۔ کوئی ملک میں واقع ہو جاتا ہے، اس سے متعلق جو قرآنی ہدایات ہے اس سے متعلق کا ابلاغ۔ تو ابلاغ کے گرد آپ کی ساری گفتگو ہونی چاہیے، ساری کی ساری زندگی کی خطابت کا دار و مدار آپ کا اسی کے گرد ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور زاویہ بھی آپ کے پیش نظر کر دیتا ہوں۔ خطابت کی غرض و غایت، خطابت کا پرپز اور مقصد بعض لوگوں کا نمود و نمائش بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور لوگ ہمارے القابات لکھیں، توتیے وقت، نواب زمانہ، خطیب لاسانی، خطیب شعلہ نوا، اور خطیب بے بدل، اور خطیب بے باک، پتہ نہیں کیا کچھ۔ بعض لوگوں کی خطابت کی غرض و غایت یہ بھی ہے۔ ان سے کہتا ہوں اللہ کے حضور توبہ کرو، آپ کی خطابت کی غرض و غایت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ خطابت کی غرض و غایت انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے، اچھا کھانے کو ملے گا، اچھی خاصی فیسیں ہمیں میسر آئیں گی، ہماری جیب گرم ہوگی، لفافہ ملے گا۔ اور بعض لوگوں کی غرض و غایت یہ بھی ہے، علاقے میں شورا ہوگا، چرچا ہوگا، یہ فلاں کا بیٹا اتنا بڑا خطیب، ایسا بیان کرتا ہے، ویسا بیان کرتا ہے، ہمارا شاندار استقبال ہوگا، نعرے لگیں گے، ہلا گلا ہوگا، پھول کی پتیاں برسائی جائیں گی۔ اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، بعض ایسے بھی ہیں ان کی غرض و غایت میں یہ بھی شامل اور داخل ہے کہ جب میڈیا پر ہماری تقریر جائے گی، لڑکیاں سنیں گی، عورتیں سنیں گی، ہمیں کیا پتا کوئی ہمیں پرپوزل ہی بھیج دے، کیا پتا ہمیں کوئی اس حوالے سے رشتہ ہی بھیج دے، کیا پتا کوئی ہمیں کال ہی کر لے، کیا پتا ہمیں کوئی میسج ہی کر دے۔ ارے بھائی یہ بھی مقاصد میں سے مقاصد ہیں، یہ بھی بعضوں کی غرض و غایت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں آپ کی غرض و غایت یہ نہ ہو، لیکن چونکہ الحمدللہ ہمارے روابط عالمی لیول پر ہیں خطبات کے ساتھ، اور خطابت سے متعلقہ دیگر حوالہ جات ہمارے پاس رپورٹس آتی رہتی ہیں، تجربات آتے رہتے ہیں، مشاہدات آتے رہتے ہیں، باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، مکالمہ ہوتا رہتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم ہے۔ میرے پیاروں، میں نے عرض کیا شروع میں، ہمارا خطابت کا کورس بڑا جامع معنی ہے۔
ہر شے کو کور کرے گا، تجربات کو، مشاہدات کو، شریعت کو، فن کو، ہر شے کو کور کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی غرض و غایت یہ بھی ہے کہ جب ویڈیو بنے گی ہم بڑے پھول مکھانے لگیں گے، بڑے چیسے لگیں گے، بڑے سونے لگیں گے، ہمارا سٹائل، ہمارا انداز، ہماری پگڑی، ہمارا ہاتھوں کا ہلنا، انگوٹھی کا چمکنا، اور گھڑی کا ہلنا، گھڑی کا چمکنا، چشمے کا چمکنا، ہماری خوبصورت کیپ، ٹوپی، ہمارے بال اور بالوں کا ہلنا، یہ بھی بعضوں کی غرض و غایت ہے۔ اور بیان کے دوران ہمارا سٹائل، ہمارا ہاتھ ایسے کرنا، ویسے کرنا، ہماری باڈی لینگویج، ہماری باڈی کا حرکت میں آنا، یہ چیزوں کو بھی بعضوں نے اپنی غرض و غایت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طور پر تاریخ میں نام لکھا جائے گا، تاریخ میں ہمارا نام ہوگا، شہرہ ہوگا، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی، فلاں فلاں بے شمار غرض و غایت اور مقاصد لوگوں نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ میں سبھی احباب سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان تمام تر چیزوں سے اجتناب کریں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو سبھی کچھ عطا فرمائے گا، ہلا گلا بھی ہوگا، آپ کا میڈیا پر نام ہوگا، تاریخ میں نام آئے گا، کتابوں میں نام آئے گا، آپ کے اوپر پھول کی پتیاں برسیں گی، اچھے کھانے ملیں گے اور فیس ملے گی، سب کچھ ہوگا۔ غرض و غایت اسے نہ بنائیں، مقصد اسے نہ بنائیں، پرپس اسے نہ بنائیں، منزل اسے نہ بنائیں، غایت اسے نہ بنائیں۔ غایت، پرپس، مقصد اور غرض اور منزل کیا ہونی چاہیے؟ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ میرا مقصد، یہ میری غرض و غایت ہے۔ میں اسی لیے خطیب ہوں، میں اسی لیے واعظ ہوں، میں اسی لیے مقرر ہوں، میں سب کچھ ہوں، اسی لیے کہ اے خدا بندے قدوس میں تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکوں، تیری باتیں لوگوں تک منتقل کر سکوں۔ تو میرے پیاروں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نیت اپنی درست کریں گے، اپنے جو مقصد اور پرپز ہے اس پر غور و فکر کریں گے، اپنی غرض و غایت کو درست اور صحیح ٹریک پر لے جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، یہ ہماری غرض و غایت ہے، یہ ہمارا پرپز ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد پر رہیں گے، میں نے عرض کیا ذہنی طور پر بھی پرسکون رہیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہم پہنچا رہے ہیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی لوگ نہیں مان رہے، اللہ ان سے پوچھے گا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، اس حوالے سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں، اللہ ان سے پوچھے گا ہم نے آپ کو یہ منصب دیا تھا، یہ دولت دی تھی، یہ علم دیا تھا، یہ شریعت دی تھی، یہ وحی دی تھی، بتاؤ اسے لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سوال کیا ہوگا؟ پہنچانے کا، منوانے کا نہیں۔ وہ کہیں گے جی ہم نے پہنچایا۔ پھر اللہ پاک کی ذات ان کی قوم سے کہے گا بتاؤ اس نبی نے آپ تک پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچائے گا؟ پہلا سوال یہ ہوگا، تو وہ انکار کریں گے۔ اس کے اوپر پھر وہ آیات مبارکہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول پاک علیہ السلام کی امت، رسول پاک علیہ السلام ان انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق بات کو پہنچایا تھا، وحی کو پہنچایا تھا۔ جب وہ ثابت ہو جائے گی گواہی، اس کے بعد اللہ پاک کے ساتھ فرمائیں گے کہ تم نے مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا پیغام، میری وحی اور میرا میسج آپ تک پہنچا دیا، آگے بتاؤ اب کہ تم نے اس کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ یہ ماننے کا سوال میرے پیاروں عوام سے ہوگا، لوگوں سے ہوگا، رعایا سے ہوگا، قوم سے ہوگا، مجموع سے ہوگا، سامعین سے ہوگا، آڈینس سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال ہوگا کہ اے عالم دین، میں نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اے خطیب صاحب میں نے آپ کو فصاحت و بلاغت سے دھلی ہوئی زبان عطا فرمائی تھی، میں نے آپ کو ادبیت سے لبریز زبان عطا فرمائی تھی، میں نے آپ کو فصیحانہ بلیغانہ جملے عطا فرمائے تھے، میں نے خطابت کا ملکہ اور ٹیلنٹ آپ کو عطا فرمایا تھا، میں نے خطابت کی قدرت و ندرت آپ کو عطا فرمائی تھی، بتائیں آپ نے اسے بروئے کار لاتے ہوئے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ میں نے ممبر دیا تھا، میں نے مائک دیا تھا، میں نے مسجد دی تھی، میں نے اسٹیج دیا تھا، میں نے کیمرہ دیا تھا، میں نے مائک دیا تھا، یہ جو ریکارڈنگ مائک ہوتا ہے، ایک مائک دوسرا ہے جس میں آپ لائیو بولتے ہیں سامنے بیٹھے ہو، ایک ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کے ذریعے سے مخاطب، میں نے آپ کو یہ سب کچھ دیا تھا، بتاؤ میرا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے، علماء سے، خطباء سے، یہ سوال ہم سے ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے منوایا تھا کہ نہیں منوایا تھا۔ جب آپ یہ جواب دیں گے نا کہ ہاں الحمدللہ اے پروردگار ہم نے پہنچایا تھا، آپ ذمہ داری سے آزاد، آپ کا پرچہ کلیئر ہو گیا، آپ پرچے میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ پاک کی ذات آپ کے جو آڈینس ہیں، سامعین ہیں، لوگ ہیں،
وہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ کو سنتے تھے، آپ کے محلے والے تھے، آپ کی مسجد والے تھے، آپ کے جلسے والے تھے، اللہ پھر ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ آپ نے اس حق پیغام کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ میرے پیارو، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لیں، واضح طور پر لکیر کھینچ لیں ان جملوں کے درمیان، ابلاغ پہنچانا اور دوسرا منوانا، اس کے درمیان آپ لکیر کھینچ لیں۔ اس منوانے کا تعلق، ماننے کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، آڈینس کے ساتھ ہے، سامعین کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ابلاغ کے ساتھ ہے۔ تو آپ دن رات صبح شام ہر موقع محل کے موقع پر ابلاغ کریں اور پرسکون رہیں۔ اس ذمہ داری کو آپ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے آپ ادا کریں، اور ابلاغ آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ابلاغ آپ نے کرنا ہے وہ کہ جو کتاب اللہ کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، ہماری شریعت کے مطابق ہو، اس شے کو آپ نے اپنے ابلاغ میں شامل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو بے سروپا روایات ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، فیبریکیٹڈ تراشی ہوئی چیزیں ہیں، ہم اس کا ابلاغ کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اکثر خطباء کرتے ہیں، ابلاغ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ابلاغ پھر ہمارے لیے مضر ثابت ہوگا۔ ہم اپنی تئیں تو بڑے خوش ہوں گے کہ جی میں ابلاغ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو پہنچا رہا ہوں۔ بھائی ابلاغ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی وہی آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں نے نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں ما انزل الیک من ربک، تیرے رب نے نازل کیا نا تیری طرف، اس کو پہنچا، ہاں اس کو پہنچا، اللہ کے نازل کردہ کو، نازل شدہ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بس یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ گویا کہ سادہ لفظوں میں قرآن لوگوں تک پہنچائیے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان لوگوں تک پہنچائیے، یہ ہے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل اور داخل۔ اسلام کا پیغام، شریعت کا پیغام اور آخرت کا پیغام، قیامت کا پیغام، یہ لوگوں تک پہنچائیے۔ صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور صحیح مسائل لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اس مضمون کو کور کیا ہے کہ بھئی خطابت کی غرض و غایت ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے خطابت کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم خطابت کا فن سیکھ کیوں رہے ہیں، ہم نے خطابت کرنی کیوں ہے، ہم نے منبر پر آنا کیوں ہے، ہم نے مائک کے سامنے بولنا کیوں ہے، ہم نے کیمرے کے سامنے آ کر بولنا کیوں ہے، ہم نے کیمرے میں آ کر گفتگو کرنی کیوں ہے، یہ کیوں ہے، جگہ جگہ کا جو سوال ہے، پروگرام پہ جا کے بیان کرنا کیوں ہے، جلسے میں جا کے بیان کرنا کیوں ہے، کانفرنس سے خطاب کرنا کیوں ہے، سیمینار سے خطاب کرنا کیوں ہے، درس قرآن میں ہم نے گفتگو کرنی کیوں ہے، درس حدیث میں ہم نے گفتگو کرنی کیوں ہے، ہم نے اونچے سپیکر مائک استعمال کرنے کیوں ہیں، ہم نے ساؤنڈ سسٹم لگوانا کیوں ہے، سارے کیوں کا جواب کیا ہے؟ تاکہ خالق کا پیغام ہم مخلوق تک پہنچا دیں۔ یہ آپ کی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ ان سارے کے سارے کاموں کی غرض و غایت ایک ہونی چاہیے، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا۔ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا اس لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔